أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لا علم لوگوں نے کہا، علم کی دولت سے محروم لوگوں نے کہا، لولا یکلمون اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہم سے براہ راست خود بات کریں، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ آئے پھر ہم ایمان لائیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کے جیسی ہی باتیں کی تھیں، ان کے جیسی ہی خواہشوں کا اظہار کیا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنی نشانیوں کو بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین والے ہیں۔ رات برف گر رہی تھی تو ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، میں اپنے دوست سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کافروں کو اندھا کہا ہے، کافروں کو کیا کہا ہے؟ اندھا۔ میں نے کہا وہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اندھا ہی ہے، اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کے ایسے ایسے مظاہر اور مناظر کو دیکھ کر بھی ایمان نے جس کے دل میں گھر نہیں کیا، وہ دراصل اندھے پن میں اپنی ضد میں زندگی گزار گیا، ورنہ اللہ پاک نے تو ہر چیز کے اندر اپنی پہچان کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہے۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر نشان جو یہ بول بول کر بتا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا، بشیرا و نذیرا، آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں اور جہنم سے اور گناہوں کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، باخبر کرنے والے ہیں۔ بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دین حق، دین فطرت، سکون کی زندگی والا دین لے کے آئے ہیں، لیکن اب ہم اس زندگی کو اس دین کو اپنی اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے تو حضور کو بھیج دیا، قرآن اتار دیا، واضح اور حق راستہ دکھا دیا، اب آگے انسان کا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی محنت ہے، اپنی اپنی طلب ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کی مثال اس آدمی کی سی ہوتی ہے جس کو کسی ایسے ایک کمرے میں داخل کیا جائے جس کمرے کے ایک جانب اچھی اچھی چیزیں ہوں، مثلاً پھول ہیں، پھل ہیں، خوشبوئیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، نفع کی، خوشبو کی، اچھائی والی چیزیں ہیں، اور دوسری طرف کو ساری برائی والی چیزیں ہیں، اس میں گندگی ہے، غلاظت ہے، انگارے ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، کانٹے ہیں، اس قسم کی ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے سامنے ایک گھڑی لگی ہوئی ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس کمرے کے اندر تم موجود ہو، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، یہ ساری بری چیزیں ہیں، 1 گھنٹے کے بعد تمہیں اس کمرے سے نکال لیا جائے گا، واپس بلا لیا جائے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ 1 گھنٹے میں تم کیا اکٹھا کرتے ہو، تم کیا جمع کرتے ہو۔ اب 1 گھنٹے کے بعد اس آدمی کو باہر بلا لیا گیا،
اگر تو وہ نفع والی چیزیں جمع کر کے باہر آئے گا، ہم کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کیا تھا؟ سمجھدار تھا۔ اور اگر وہ 1 گھنٹہ بھی اس نے صرف کیا اور جب باہر آیا نفع کی ساری چیزیں چھوڑ کر غلاظتوں سے اپنے دامن کو بھرا ہوا تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نادان ہے، یہ بے وقوف ترین انسان ہے کہ اس کو 1 گھنٹہ ملا، وہاں پہ نفع کی چیزیں بھی تھیں، ان کو اٹھانے کی بجائے، ان سے اپنے دامن کو بھرنے کی بجائے نقصان کی چیزیں اٹھا لایا ہے۔ اس کو دراصل سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے پاس عقل سلیم ہی نہیں ہے، یا تھی تو اس نے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اب بھائیو، جو دنیا کے اندر اپنے دامن میں عبادت کو لے کے جائے گا، سجدوں کو لے کے جائے گا، اطاعت کو لے کے جائے گا، توبہ کے آنسوؤں کو لے کے جائے گا، والدین کی فرما برداری کو لے کے جائے گا، تجارت کی سچائی اور دیانتداری کو لے کے جائے گا، اپنے ساتھ اپنی نیک اولاد لے کے جائے گا، اس کی مثال تو اس پہلے شخص والی ہے کہ اس نے اپنے مقررہ وقت میں نفع کی چیزیں سمیٹی، اور جو دنیا میں آیا مسجد دیکھی لیکن گیا نہیں، قرآن دیکھا لیکن سمجھا نہیں، والدین کے ساتھ زندگی گزاری لیکن ادب نہیں کیا، دین کی دعوت اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچی لیکن مانا نہیں، سینے سے نہیں لگایا، یہ پڑا رہا کس کام میں؟ نافرمانیوں، گناہوں میں اور بغاوت کی زندگی میں، جتنی چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا تھا ان کے کرنے میں لگا رہا۔ اب جب یہ توبہ کے بغیر دنیا سے جائے گا، ہر دنیا کا انسان کیا کہے کہ یہ نادان انسان تھا۔ وقت ملا، نیکی کا موقع تھا، ہمت تھی، صلاحیت تھی، ماحول تھا، اس کے باوجود نیکیوں سے اپنے دامن کو نہیں بھرا، گناہوں سے اپنے دامن کو بھر کے چلا گیا، ناکامی۔ اللہ پاک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین حق دے کے بھیج دیا، اب آگے ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کتنا اختیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کتنا سکھاتے ہیں، اپنی زندگی میں کتنا لاتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اجتماع کے اندر بات کرتے ہوتے تھے، اللہ پاک نے بڑی تاثیر پیدا فرمائی ان کی گفتگو میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری والدہ بتاتی ہیں تمہاری پیدائش کے بعد میں نے تمہیں گود میں لے کے کمرے میں رکھے ہوئے قرآن پاک کے پاس لے گئی تھی، اور میں نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، میرا یہ بیٹا آپ کی اس کتاب کے لیے وقف ہے، یہ ساری زندگی آپ کی کتاب کی عظمتوں کے لیے، آپ کے دین کے پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے گا، مجھے اس بیٹے سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بھائیو، ہم بچے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہیں، گھروں کے اندر ہی ہیں، یہاں تو نہیں ہیں، دیکھ لو، یہ افسوس کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو مسجدیں جن کی صفوں میں چھوٹے بچے نمازی نہیں ہوتے نا، یہ نوشتہ ہوتا ہے، نوشتہ دیوار کے نئی نسل کسی اور جانب جا رہی ہے، کسی اور جانب جا رہی ہے۔ ہمارے لوگ فجر میں ایسے اٹھ کے آتے ہیں جیسے حضور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، آہٹ نہ ہو، دروازہ بند کرنے کی آواز نہ آئے، اور ہمارے احباب ماشاءاللہ فجر میں ایسے آتے ہیں بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، بچے ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ یہ نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، بچے نے کون سی صف میں نماز پڑھی ہے؟ بیوی کتنے بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے؟ سارا دن ہمارے بچے جن کی تربیتوں کے اندر ہیں ان کی کیا کیفیات ہیں؟ مستورات کی زندگی کا دین کیا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا میں اپنی بچی کو اسکول داخل کرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جو استانی اندر سے آئی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے،
اس کا سطر بھی چھپا ہوا نہیں تھا، ٹائٹس پہنے ہوئے تھے. کہتا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ میری بچی کی تربیت کرے گی؟ اس کو تو خود تربیت کی ضرورت ہے. اب یہ کسی سے اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت ہوئی ہے تو یہ بچی ایسی بنی ہے. ماں باپ نے توجہ ہی نہیں دی ہے، یا دی ہے تو بچوں نے بات کو لیا ہی نہیں ہے. تو بھائیو اپنے گھروں کی فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ماں کہہ رہی ہے بچے کے متعلق اے اللہ یہ بیٹا تیرے لیے وقف ہے. ہمارے خواب کیا ہیں؟ بچہ ڈاکٹر بنے گا، بچہ انجینئر بنے گا، بچہ فلاں بنے گا. بھائیو حضور فرماتے تھے لا تکونوا من ابناء الدنیا، نرے دنیا دار نہ بنے رہا کرو، نرے دنیا دار نہ بنے رہا کرو. بچے کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے، آخری چھوٹی 10 صورتیں بھی صحیح پڑھنی آتی ہیں یا نہیں آتی؟ خواب ہمارے کہاں ہیں؟ MBBS ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں ملک میں جا کے کمائے گا، اتنے پیسے بھیجے گا، وہاں جائے گا، وہ ہوگا. اللہ کے بندو دین کے اعتبار سے بچہ کہاں کھڑا ہے؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو دین سکھاتے، اس کی صحیح تربیت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اپنی اولاد کے بارے میں مسئول، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ ہونی ہے، اس سے پوچھ ہونی ہے. تو بھائیو اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، گھر کی بچیوں کو بڑوں کو دیندار بنائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حلقہ درس ہو رہا ہے نا، حلقہ درس حدیث کے اندر پیچھے پردے میں ان کی بیٹی بیٹھی ہوتی تھی. پڑھنے پڑھانے والوں میں سے کوئی بھی غلطی کرتا تو وہ عالمہ فاضلہ بیٹی پیچھے سے دیوار بجا کے کہتی تھی کہ یہ حدیث غلط پڑھی جا رہی ہے. بچیوں کا علم اس سطح کا تھا، تو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں مستورات میں ایک سے روزہ لگایا ایک جگہ پہ، تو گھر والے بتا رہے تھے وہاں کی عورتوں کو پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل تک کا نہیں پتہ تھا، نماز کے فرائض تک کا نہیں پتہ تھا. بھائیو گھر بڑے بڑے، اپنے ذہن کے مطابق ہم نے جو اعلیٰ تعلیم فرض کی ہوئی ہے اس کی ڈگریوں کے پلندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور پلے کچھ بھی نہیں دین کے اعتبار سے. بنیادی باتوں سے مسلمان نہ. کسی نوجوان سے آپ پوچھو بیٹا وضو کے فرض، وہ کہے گا وہ کیا ہوتے ہیں، نماز کے فرض وہ کیا ہوتے ہیں، غسل کے فرض الا قلیل اکثر نوجوانوں کو نہیں پتہ. بھئی یہ بالغ ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ بڑی عمر کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، تحفے کو رد کرنے والا بے مروت ہوتا ہے. یہ دین ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ تحفہ ہے، اسے سینے سے لگانا چاہیے. آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو تحفہ دیا ہو اور اس نے رد کر دیا ہو، آپ بتائیں آپ کے دل پہ کیا گزری تھی؟ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے آسانیوں سے نہیں، مشقتوں سے، قربانیوں سے، شہادتوں سے. اس کے بعد ہم تک یہ تحفہ پہنچا. اب اگر مسلمان کے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں تو اپنے من کی مان کے چلوں گا، بھائیو یہ تحفہ رد کرنا ہے. کسی عام بندے کا تحفہ رد کیا جائے، ساری زندگی اس کے دل میں خلش رہتی ہے کہ اس نے بڑی بے مروتی سے میرے گفٹ کو ٹھکرا دیا تھا. اللہ کے دیے ہوئے دین کو اگر ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے گھروں کی زندگیوں نے ٹھکرا دیا، ہم سے بڑا بے مروت کون ہے، ہم سے بڑا محروم القسمت کون ہے؟ بھائیو اپنے دین کو سیکھنا، اولاد کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے، ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے. اس ذمہ داری سے غافل نہ ہوں، اس ذمہ داری سے غافل نہ ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ کے مسئلہ پوچھتی ہے، امام وقت میں سوت کا کام کرتی ہوں، سوت بٹتے ہیں. کہا جی ہاں. کہا کہ
مسئلہ یہ پوچھنا ہے جو رات کے وقت سوت ہم بنتے ہیں، جو دن کے وقت بنتے ہیں، کیا گاہک کو یہ بتایا کریں کہ یہ رات کے وقت کا بنایا ہوا ہے، یہ دن کی روشنی کا بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں فرق ہوتا ہے. کہا ہاں، ایک چیز چراغ کی روشنی میں بنے، ایک سورج کی روشنی میں بنے، اس کی صفائی میں فرق تو ہوتا ہے. ہاں اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے، گاہک کو اتنا پتہ نہیں چلتا. فرمایا اگر معمولی سا بھی فرق ہوتا ہے تو گاہک کو بتانا ضروری ہے. جب وہ عورت مسئلہ پوچھ کے چلی گئی تو امام احمد ابن حنبل اپنے احباب و تلامذہ سے فرمانے لگے ہم سے بڑی فقیہ تو یہ عورت ہے، ہم سے بڑی متقیہ اور صالحہ تو یہ عورت ہے. اس کے دل میں کیسا مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ پوچھنا چاہیے. یہ احتیاط انسان کی زندگی میں دینداری سے، اتباع سنت سے، تقوی کی صفت سے پیدا ہوتی ہے. بھائیو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر یہ ماحول بننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. نیک تربیت کریں گے اس کا اثر ہوگا. رات ایک جگہ پہ تھے، ہمارے ایک دوست مولانا ہیں، ان کی 6 سال 7 ماہ کی بچی نے 9 مہینے میں قرآن پاک حفظ. سبحان اللہ. میں نے اپنی زندگی میں اس عمر کی بچی حافظہ نہیں دیکھی. 6 سال 7 ماہ کیا عمر ہوتی؟ 5 سال کے بچے کو اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتا ہوتا. 9 مہینے کے عرصے کے اندر اس بچی نے قرآن پاک مکمل حفظ بھی، گردان بھی، وفاق کا امتحان دیا. اس جب وہ بچی آخری تلاوت کر رہی تھی ہر آنکھ اشک بار رشک سے، خوشی سے. ہر ایک کی چاہت ہے ہمارے آنگن میں بھی ایسے پھول کھلیں، ہمارے گھروں میں بھی ایسے بچے بچیاں ہوں. تو بھائیو اس کے لیے انہیں پھر مکتب کے راستے بھی دکھایا کرو نا. انگلی پکڑ کے راستہ کوئی اور دکھا دیتے ہو، اندر تمنائیں اور رکھتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ 88,000 بچے بچیاں اس سال قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں. وفاق المدارس یہ 12,000 کم 1,00,000 بنتے ہیں. یہ ان کے والدین نے انہیں اچھے راستے دکھائے ہیں، انہیں اچھی جگہوں پہ پہنچایا ہے کہ اچھی تربیت کی ہے. 33,000 علماء عالمات اس سال فاضل ہو رہے ہیں. یہ محنت ہوئی ہے بھائیو. آپ کو پتہ ہے نا جب 7-8 بجتے ہیں تو ماں باپ اور بچوں کے درمیان بارگیننگ ہوتی ہے. بچہ روز کہتا ہے میں نے پڑھنے ہی نہیں جانا، ماں باپ روز کہتے ہیں بیٹا چلے جاؤ. کتنی محنت مشقت ہوتی ہے روز. اور تم چاکلیٹ لے لینا، تمہیں آج پیسے زیادہ دے دیتے ہیں، آج چلے جاؤ تمہیں ویکنڈ پہ ماموں کے گھر لے کے جائیں. کتنے لالچ اسے دیے جاتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے، حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. پھر جا کے بچے کسی منزلوں سے ہمکنار ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی یہ عالم بن گئے 33,000. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. جن والدین پہ بیتی، جن طلباء نے پڑھا، جن اساتذہ نے پڑھایا، جن معاونین نے تعاون کیا، یہ تو ان سے پوچھ کے دیکھیں گے نا کہ علماء ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں، حفاظ ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں. بچہ ایک ایک لفظ کو کتنی مرتبہ دہراتا ہے، پھر اس کے دل دماغ میں یہ بات محفوظ ہوتی ہے. ہندوستان کی بات ہے، ایک بچہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا، فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ آیت کو نا بار بار وہ دہرا رہا ہے. وہ پہلے سپارے کے آخری صفحے پہ ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا. اب وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا. دیوار چھوٹی تھی، ساتھ گھر تھا. وہ خاتون تھی، اسے قرآن پاک آتا نہیں تھا. اس نے بڑے غور سے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے. بار بار سنتی رہی. اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ کہہ رہا ہے پھکا دہیں دا دو، پھکا دہیں دا دو، پھکا دہیں دا دو. وہ عورت نا آ گئی مدرسے کے دروازے پہ، دہی اس نے پکڑا ہوا. اجی قاری صاحب ایک بچہ ہے، وہ کتنی دیر ہوگی ترلے لین ڈیا کہنا میں دہی دے دو. کہنی ادھر ہی لے کے کیڑا نیانا دہی منگن ڈیا. تو جو بچہ وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھا سبق یاد کر رہا تھا، کہتے ادھر آؤ، تم نے دہی مانگا ہے دیوار کے ساتھ ہمسایوں سے؟
کہتے ہیں نہیں میں تو اپنا سبق یاد کر رہا ہوں. کون سا سبق؟ فقد اہتدوا فقد اہتدوا. اور بھئی 100 بار ایک لفظ بچہ پڑھتا ہے پھر اس کے سینے میں اترتا ہے. ہم تو بڑے پولے سے منہ سے حفاظ علماء کو بات کر کے چل دیتے ہیں نا. یہ حفاظ علماء بنتے کیسے ہیں؟ جن لوگوں کے بچے حافظ ہیں ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، جو حفاظ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ منزلیں کس محنت سے ملتی ہیں. تو بھائیو ہمارے شوق، ہمارے جذبے، ہماری تربیت نیک ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم بھی نیک ہوں گے، ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، گھر کا ماحول نیکی والا، سکون والا، عافیت والا بنے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. سارا دین پہنچانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی مرضی سے ناکامی کے راستے پہ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں نبی جی پھر آپ سے پوچھ لیں. آپ نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب آگے انسان کا اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. اللہ